السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین، وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ من یأت ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى۔ یقینی بات ہے، سچی اور حقیقی بات ہے، جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر پہنچے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ عذاب اتنا سخت ہے کہ وہ زندہ نہیں رہ سکے گا، اور موت ذبح ہو چکی ہے، مر بھی نہیں سکے گا۔ اور جو شخص اس اللہ کے پاس مومن بن کر جائے گا، نیک اعمال کیے ہوں گے، ایسے شخص کے لیے بلند درجات ہیں، ہمیشہ کی جنت ہے، اور ان میں ہمیشہ وہ رہیں گے۔ اور یہ جنتیں اسے ملیں گی جو گناہوں سے بچ جائے گا۔ اس کائنات میں ہر شخص جو آیا ہے اس کی انتہا موت ہے، کوئی بھی اس موت سے بچ نہیں سکتا۔ اب دو ہی کیفیات ہیں، دو کردار ہیں۔ اگر موت حالت ایمان میں آئی، مومن ہوا، تو ہمیشہ کی خوشیاں پائے گا، اور اگر اس کے اعمال اور اس کا عقیدہ درست نہ ہوا، مجرم بن کر اس دنیا سے گیا، تو اس کا ٹھکانہ پھر بہت برا جہنم والا ہوگا۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ انسان کی موت کا وقت کب آئے گا اور کس حالت میں آئے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو نہیں علم کہ کہاں اس کی ہوا نکل جائے، روح قبض ہو جائے، نہیں جانتے۔ اپنی نیکی پر فخر نہیں کرو، تکبر نہیں کرو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان زندگی کے اول حصے میں بہت نیک ہوتا ہے، لیکن پھر وہ فخر، غرور اور تکبر آ جاتا ہے، نیکی کا تکبر آ جاتا ہے، نیک ہونے کا۔ بسا اوقات علم کا تکبر آ جاتا ہے، بسا اوقات اپنی عبادات کا تکبر آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا دل بدل جاتا ہے، اور اس کی موت اسلام کے علاوہ ہوتی ہے۔ اور بسا اوقات انسان گناہگار، خطا کار، سیاہ کار ہوتا ہے، لیکن اس کی کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جاتی ہے، دل بدل جاتا ہے، اور اس کی موت حالت ایمان میں ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث، پیغمبر علیہ السلام نے منع کیا ہے، کسی کی نیکیاں دیکھ کر اسے جنت کی ضمانت نہ دو، تم نہیں جانتے کہ اس کی موت کس حالت میں ہوگی۔ اور کسی کے گناہ دیکھ کر اس پر جہنمی کے فتوے نہ لگاؤ، تم نہیں جانتے کہ اس کا اختتام کیسا ہوگا۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تو اختتام پر ہے۔ دنیا میں بھی کوئی مقابلہ ہو نا، تو شروع میں کوئی ایک جیت رہا ہے، کوئی دوسرا ہار رہا ہے، لیکن ابھی کنفرم نہیں ہوتا
فیصلہ تب ہوگا جب وہ کھیل یا مسابقہ یا مقابلہ ختم ہوگا، اختتام پر دیکھا جائے گا کون جیتا اور کون ہارا۔ ہمارا بھی مقابلہ ہے، شیطان ہمیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے اور ہم اپنے اعمال صالح کر کے اللہ کی جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ شیطان اپنا زور لگاتا ہے، ہم اپنے رب کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ یہ مقابلہ جاری و ساری رہتا ہے اور اس کا رزلٹ تب نکلتا ہے جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے۔ اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ اس کی ایمانی کیفیات اور حالت کیسی تھی۔ وہ ایک یہودی لڑکا تھا جسے آپ جانتے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، بیٹھتا، خدمت کرتا، صحیح بخاری میں آپ کی خدمت کرتا، کبھی آپ کے کام کرتا، کبھی آپ کو دباتا آپ کو، لیکن مسلمان نہیں ہوا۔ چند روز نظر نہ آیا، آپ نے پوچھا، صحابہ نے کہا علم نہیں، فرمایا پتہ کرو، پتہ کیا گیا، واپس آ کے بتایا گیا، اے حضور وہ تو موت و حیات کی کشمکش میں، زندگی کے آخری لمحات اور ایام گزار رہے، پتہ نہیں کب وہ اس دنیا سے چل بسے۔ آپ فوراً اٹھے اور اپنے صحابہ کو ساتھ لیا، اس کے گھر پہنچے، اس کا حال احوال پوچھا اور پھر آپ نے اپنی اصل ذمہ داری نبھانا شروع کی۔ یا غلام قل لا الہ الا اللہ، لڑکے ابھی زندگی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، ابھی کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا۔ وہ تھا تو یہودی لڑکا لیکن ماں باپ کا فرما بردار تھا۔ فنظر الی ابیہ نظرا، اس نے اپنی نگاہیں والد کے چہرے پہ ڈال کے پوچھا اب کیا کروں؟ فقال اطع ابا القاسم، یہودی تھا لیکن اسے پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہودی تورات پڑھ کے، عیسائی انجیل پڑھ کے میرے آقا کی نبوت کی صداقت کو اس طرح جانتے ہیں، ہزاروں میں ان کا ایک بیٹا ہو جس طرح وہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، اسی طرح وہ میرے آقا کی نبوت کی صداقت کو جانتے ہیں۔ پتا تھا اسے، لیکن ضد، ہٹ درمی، اناد، بغض نہیں مانا خود، اور اپنے بچے کو کیا کہا؟ اطع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نا بیٹا کہہ لے، تو بچ جا۔ اس نے اپنا چہرہ موڑا اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر لفظ اللہ کی ہا ختم ہوئی، ادھر زندگی کی سانسیں ختم ہو گئی۔ میرے آقا نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسوں کا سیل رواں، اور زبان پہ یہ کلمات الحمدللہ الذی انقذہ من النار، مولا یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا فضل ہے، یہ تیرا احسان ہے، تیرا ہی شکر ہے، تو نے چند بول کی وجہ سے اس لڑکے کو ہمیشہ کی جہنم سے آزاد کر دیا اور ہمیشہ کی جنت کا مالک بنا دیا۔ کیوں؟ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تو اختتام پر ہے۔ آپ جانتے ہوں گے اسے بھی جس نے 99 قتل کیے، 99 سنا ہے آپ نے؟ 99 کا قاتل میں نے تو نہیں کبھی دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ 1 قتل، 2 قتل، 4 قتل، 10 قتل، کتنے قتل کر، کتنا بڑا وہ ظالم ہوگا۔ 99 قتل، دل مڑ گیا جب اس نے 2، 4، 6 قتل کیے ہوں گے، 10، 50، 20 قتل کیے ہوں گے، تو دنیا اسے کہہ رہی ہوگی جہنم تیرا انتظار کر رہی ہے، ذرا مرنے کی دیر ہے، دیکھنا تیری جہنم کیسے تمہیں لپٹتی۔ دنیا اسے بہت برا سمجھ رہی ہوگی، لیکن 99 قتل کیے، دل مڑ گیا، دل میں خیال آیا غلط کر رہے ہو۔ اس نے پوچھا دنیا والوں سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ای الناس اعلم من اہل الارض، مجھے بتاؤ روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ میں نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ فلاں پادری، فلاں راہب، عیسائیوں کا عالم، اس سے پوچھ لے۔ وہ عالم شالم نہیں تھا، بس دنیا میں بنا ہوا تھا، جس طرح ہمارے یہاں بھی
ہر کوئی عالم بنتا ہے۔ اس کے پاس گیا، جا کے پوچھا میری معافی ہے؟ اس نے کہا گناہ، کہا بس 99 قتل۔ اس نے توبہ توبہ توبہ، تیری معافی؟ 1 قتل پہ جہنم، 2 پہ گہری جہنم، 3 پہ اس سے گہری، اور تو 99 قتل، 99 قتل تیری گردن پر ہیں اور تیری معافی؟ کتنے بچے تو نے یتیم کیے، کتنی ماؤں کی تو نے بددعائیں لی، کتنے باپوں کی کمر تو نے جھکا دی، کتنی عورتوں کے سہاگ تو نے اجاڑ دیے، اور اب معافی؟ کوئی تیری معافی نہیں، جہنم تیری منتظر ہے۔ اس نے کہا کوئی راستہ دو؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا جہنم؟ اس نے کہا ہاں کوئی راستہ؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اگر جانا ہی جہنم میں ہے تو 99 پہ آؤٹ کیوں ہوں، میں تو سینچری بنا کے جاؤں گا۔ اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اس نے کہا پھر تو بھی نہیں۔ اب 100 کا قاتل 100 کا، لیکن دل مڑ گیا تھا کہ غلط کر رہے ہو۔ پھر پوچھا اس کائنات میں، دنیا میں سب سے بڑا کوئی عالم ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس سے مسئلہ پوچھوں۔ اب لوگوں نے صحیح عالم کی طرف رہنمائی کی، اس سے جا کے پوچھا رب مجھے معاف کر دے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا سن لے 100 کا قاتل۔ اس نے کہا پھر کیا؟ رب کی توبہ تو کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہے۔ میرا رب تو قرآن میں کہتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ آسمان چھوٹے، زمین چھوٹی، پہاڑ چھوٹے، دریا چھوٹے، سمندر چھوٹے، صحرا چھوٹے، لوح و قلم اور عرش کرسی چھوٹی، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے سے وسیع۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے بندو، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، کیوں اپنے آپ کو جہنم میں جلانا چاہتے ہو؟ آ جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میرا رب تو سارے گناہ معاف کر دیتا۔ اس نے کہا 100 کا قاتل۔ اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو توبہ کر سچے دل سے، رب تیری سارے گناہ معاف کر دے۔ اس نے کہا لیکن ایک بات سن، جس محلے میں تو رہتا ہے نا، تیری مجلس، تیری یاری، تیری دوستی، تیری سوسائٹی اچھی نہیں ہے، گناہگار ہیں، نافرمان ہیں، اللہ کے باغی اور بغاوت والے۔ ان کو صحبت کو چھوڑ، یہاں سے ہجرت کر، یہاں نیکوں کی بستی میں آ جو اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ صحبت صالح را صالح کند، صحبت طالح را طالح کند۔ نیکوں کی صحبت نیک اور بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ ان کو چھوڑ، یہاں سے نکل، یہاں پہنچ، سچی معافی مانگ، رب تیرے سارے گناہ معاف۔ اس نے کہا پکی بات؟ اس نے کہا ہاں۔ ابھی اپنے علاقے سے نیت لے کر نکل پڑا، 100 کا قاتل نکل پڑا۔ حتی اتا نصف الطریق، آدھے راستے میں پہنچا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، موت کا پیغام آ گیا، روح نکال لی گئی۔ جنت کے فرشتے، جہنم کے فرشتے، وہ کہتے ہیں ہمارا ہے، یہ کہتے ہیں ہمارا ہے۔ ان کا توبہ کے لیے نکلا تھا، کہتے مانگی تو نہیں نا، ارے نکل تو پڑا، ارے مانگی تو نہیں نا، 100 کا قاتل ہے، جہنم اس کی منتظر ہے، ارے رب سے معافی کے لیے نکل تو پڑا ہے نا، ارے مانگی تو نہیں۔ تکرار ہوا، رب تعالیٰ نے ایک فرشتے اس کو بھیجا، جاؤ جا کے ان کا فیصلہ کرو۔ یا رب میں فیصلہ کیا کروں؟ تیری رحمت دیکھوں تو کنارہ کوئی نہیں، اس کے کرتوت دیکھوں تو جہنم میں جائے، تیری رحمت دیکھوں تو معافی مل جائے، کیا کروں؟ کہا بس تو جا کے ان کو کہہ دے زمین کی پیمائش کر لو، جدھر زمین کم بندہ ادھر کا۔ اب آسمان سے فرشتہ زمین پر آیا، لیکن اس کے آنے سے پہلے وہ کون تھا جس نے کہا اے زمین تو ذرا لمبی ہو جا، اے بے جان زمین تو ذرا سمٹ جا۔ پیمائش کی گئی تو آگے کی جانب ایک بلشت کم نکلی، فیصلہ ہوا کہ ہم نے اسے بھی معاف کر دیا۔ کیوں؟ 100 کا قاتل تھا، لیکن انما الاعمال بالخواتین، فیصلہ تو اختتام پہ ہونا ہے۔ میں سوچ رہا تھا یا رب ایک بلش کم کیوں کی؟ حق تو اللہ کا ہے، جو چاہے سو کرے، ہم پوچھ تو نہیں سکتے، لیکن سمجھنا چاہتے ہیں۔ یا رب اگر تو نے اس کو چھوٹا کرنا ہی تھا تو خوب کر دیتا، اسے لمبا کرنا تھا تو خوب کر دیتا، ایک بلش کا کیا چکر؟
حق سچ تو صحیح تو رب کو پتہ ہے، ہم جو سمجھیں اگر درست ہے تو اللہ کی طرف سے، غلطی ہے تو میری طرف سے۔ میں نے حدیث کے الفاظ کو غور سے پڑھا تو میں نے کیا دیکھا، صحیح مسلم میں ہے حدیث کے آخر میں، جب اس کی روح نکلنے لگی نا، اب اسے کیا تھا، گرتا دائیں یا بائیں، آگے یا پیچھے، بیٹھتا لیٹتا، اب تو ختم کہانی۔ لیکن اس نے کیا کیا، جب اس کے پاؤں نے، ہمت نے جواب دے دیا، پاؤں نہ اٹھ سکے، ہل نہ سکا، ہمت جواب دے گئی، فنا بصدری، مرتے مرتے اس نے زور لگا کر اپنے سینے کو آگے کی طرف بڑھا دیا، خدایا دیکھ لے میں معافی کے لیے آ رہا تھا، میرا اختتام یہ ہے، میں تیری طرف جھک رہا تھا۔ حدیث قدسی ہے، من تقرب الی شبرا تقربت منہ ذراعا ومن تقرب الی ذراعا تقربت منہ باعا ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولا۔ نبوت کی زبان موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس، خوشبوؤں سے معطر، میرے آقا کا یہ فرمان۔ آپ فرماتے ہیں میں نے خود اپنے رب سے سنا، میرا اللہ کہتا ہے من تقرب الی شبرا، اے انسان اگر تو ایک بلشت میری طرف آئے گا، میں رب ہو کر ایک ذراع تیری طرف آؤں گا، تو ایک ذراع میری طرف آ کر تو دیکھ، میں رب ہو کے ایک بات تیری طرف آؤں گا۔ جو پیدل چل کے میری طرف آئے گا، میں رب دوڑتا ہوا آؤں گا۔ میں نے اس تصور میں اس حدیث کو دیکھا، یہ پیدل چل کے آ رہا ہوگا، میرا رب دوڑ کر آ رہا ہوگا، اس نے زور سے اپنے سینے کو آگے کی طرف گرایا ہوگا، میرے رب نے محبت سے اٹھایا ہوگا اور فرمایا ہوگا بندے تیرے آنے کی دیر ہے، رب کے ماننے میں دیر نہیں۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اختتام پر ہے۔ آج 18 رمضان ہو چکا، ہمارا مہینہ گزر رہا ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہماری زندگی کب ختم ہو جائے۔ ہمیں اس رب کی طرف آنا ہوگا، اور جو نیکی کر رہے ہیں اس پہ اللہ سے دعا مانگنی ہوگی، یا رب اگر تو نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا تو اب ہمیں اس پہ قائم رکھنا۔ اللہ کی قسم یہ رب کا تمہارے اور میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ وہ چاہتا تو ہندوؤں کے گھروں میں پیدا کرتا، یہودیوں کے گھروں میں پیدا کرتا، سکھوں عیسائیوں کے گھروں میں پیدا کرتا، ہم سے کون پوچھتا، یہ تو اس کا فضل ہے، میرے جیسے نکمے کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ مولا تو نے اسلام دیا، دین دیا، توحید دی، نماز دی، اپنے گھر میں آنے کا موقع دیا، یہ پیشانی جھکتی ہے تو صرف تیرے سامنے۔ اللہ اگر تو یہاں تک لے آیا، یعنی جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دیا، اب مجھے زندہ رکھنا تو اسلام پہ، موت آئے تو حال دے ایمان میں۔ اپنی نیکی پر فخر نہ کرو، اپنے کسی کے گناہگار دیکھ کر تانے نہ دو، بلکہ اپنی فکر کرو ہماری نیکی کب تک ہمیں فائدہ دے گی اور ہم کیسے اسلام پر فوت ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے بڑا ٹول، سب سے بڑی بات یہ ہے اس رب سے دعا مانگتے رہا کرو۔ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ دعا مانگا کرو، یا رب جب تو نے مجھے مسلمان بنا دیا، اپنے گھر میں بلا لیا، یہاں تک پہنچا دیا، یہ زندگی کے اوپر تیری رحمتیں اور نعمتیں اتری، اب مجھے مزید اس پہ قائم رکھنا، آخری وقت میں میرے دل سے ایمان چھین نہ لینا، اسلام سے مجھے دور نہ کرنا، میرے دل میں شکوک و شبہات پیدا نہ کرنا، اللہ میرے دل میں اسلام کی محبت کو پیدا رکھنا۔ نبیوں میں آپ غور کریں، نبیوں کی دعا کیا ہے؟ اسلام کے اندر، دنیا کے اندر ایک ہے دین، ایک ہے دنیا۔ دین کے اعتبار سے سب سے بڑا عہدہ کیا ہے؟ نبوت اور رسالت ہے۔ دنیا کے اعتبار سے سب سے بڑا عہدہ کیا ہے؟ بادشاہت ہے۔ یہ دونوں جب جمع ہوئے سیدنا یوسف علیہ السلام نے دونوں باتیں جمع، نبوت مل گئی تو دینداروں میں اعلیٰ، اور بادشاہت مل گئی تو دنیا داروں میں اعلیٰ۔ اور اب کیا ہے دعا؟ کیا ہے؟ رب قد آتیتنی من الملک، مولا تو نے مجھے بادشاہت دی، ملوکیت دی، یہ تیرا فضل تھا کہ تو نے کہاں سے اٹھایا کہاں پہنچایا۔ فاطر وعلمتنی من تعویل الاحادیث، تو نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ فاطر السماوات والارض،
تو ہی تو ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں میرا مددگار تو تو ہی ہے جس نے مجھے کنویں سے نکالا، تو ہی ہے وہ جس نے بند دروازوں کے تالوں کو کھول دیا، تو ہی ہے جو مجھے جیل سے نکال کر بادشاہت کے تخت پہ لانے والا، تو ہی ہے جو 23 سالوں سے بچھڑے ماں باپ مجھے ملانے والا۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں میرا تیرے سوا کون ہے؟ اب میری ایک دوا ہے، دنیا مل گئی، بادشاہت مل گئی، نبوت رسالت مل گئی، والدین مل گئے، بہن بھائی مل گئے، سب مل گئے، اب میری ایک ہی تمنا ہے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، مولا مجھے موت آئے تو حالت اسلام میں میری روح نکلے تو نیکوں کے ساتھ شامل کر دینا۔ آپ غور کریں یہ دعا کس کی ہے؟ نبیوں کی۔ ہم کہاں، وہ پیغمبر کہاں؟ وہ پیغمبر جو دنیا کو گمراہی سے نکال کر ہدایت پہ لگائیں، جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائیں، اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آئیں، غلطیوں سے نکال کر اصلاح کر دے، وہ پیغمبر رب سے یہ دعا مانگے، مولا موت آئے تو حالت اسلام میں ہم کہاں ہیں؟ ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، اے امی جان، حضور گھر میں سب سے زیادہ کیا دعا مانگتے تھے؟ آپ نے فرمایا میں نے جب بھی سنا آپ یہ کہتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اپنے دین پہ قائم رکھنا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اکثر سنا حضور یہی کہتے، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اپنی اطاعت پہ لگائے رکھنا۔ میں نے پوچھ لیا، صحیح مسند احمد کی حدیث ہے، میں نے ایک روز پوچھا، اے اللہ کے حضور علیہ السلام، آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ ہم تو آپ پر ایمان لا چکے، ساری دنیا سے کٹ کے آپ کے لڑ لگ گئے، ہم نے آپ کی شریعت کو سر آنکھوں کے اوپر رکھا، آپ کے پیچھے چلے، ابھی بھی کوئی خوف ہے؟ فرمایا انس سن لے، ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یصرفها کیف یشاء، پوری انسانیت کے دل رب کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر چاہتا ہے موڑ دیتا ہے، چاہے تو 100 کے قاتل کا موڑے اور وہ جنت میں چلا جائے، چاہے تو ساری زندگی عبادت کرنے والے کا تکبر اس پہ غالب آئے اور وہ جہنم میں چلا جائے۔ اے انس، ساری زندگی یہ دعا مانگتے رہو، زندگی کے آخری دن تک، اے دلوں کو پھیرنے والے بادشاہ، ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ قائم رکھنا۔ یہ دعا بھی ہے، اگرچہ ان کو پتا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ۔ نبوت نے بار بار کہا، احد پہاڑ پہ چڑھے تو کہا احد رک جا، تمہیں نہیں پتا تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، پتا تھا، لیکن پھر دعا کیا ہے؟ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کو آپ نے کہا عمر، پوری کائنات میں صرف ایک بندہ ایسا ہے جس راستے پہ چلتا ہے شیطان راستہ بدل لیتا ہے، تیرا سامنا تو شیطان بھی نہیں کرتا ہے، تیرا ایمان، تیری غیرت، تیری جرت، تیری حمیت اس قدر زیادہ ہے، شیطان راستہ بدل لیتا ہے، لیکن ایسے عمر رضی اللہ عنہ بھی رب سے کیا کہتے ہیں؟ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، مولا موت آئے تو تیرے رستے میں شہادت کی آئے، واجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ شہر تیرے پیغمبر کا ہو، موت میری شہادت کی ہو، تیرے راستے میں ہو، قبول ہو جائے۔ دنیا والوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ اگر شہید ہونا ہے تو جاؤ میدانوں میں لڑو، دشمن سے ٹکراؤ، کافروں سے جاؤ
جاؤ وہاں سرحدوں پہ، یہاں مدینے میں تیرا تو نام سن کے کیسر و کسریٰ لرز جائے، اور مدینے میں تمہیں شہادت کی موت آئے کیسے؟ کہا جس سے مانگتا ہوں وہ علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، مانگی سچے دل سے عطا میرے رب نے کی۔ آج فجر کی نماز ہے، امام عمر رضی اللہ عنہ ہیں، ابو لولو فیروز مجوسی نکلتا ہے، دوران نماز پیٹ پہ وار کرتا ہے، پیٹ چاک کرتا ہے، انتڑیاں کاٹ دیتا ہے، زہر پھیل جاتا ہے، پیغمبر کے شہر میں شہادت کی موت رب عطا فرماتا ہے۔ سچے دل سے دعا کرو، آج کے بعد اپنی زندگی میں یہ دعا شامل کرو، اللہ زندہ رکھنا شان سے، موت آئے تو ایمان سے۔ اے اللہ ہمیں اسلام کے ساتھ جوڑے رکھ، اپنے لیے دعا کر۔ دوسرا کام یہ ہے دعائیں لو، دعائیں لو۔ ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ چلتا ہے 50 روپے مسجد میں دیے، کہا میرے واسطے دعا کرنا، 20 روپے غریب کو دے دی، میرے واسطے دعا کرنا، 100 روپیہ کسی کو دے دیا، میرا نام لے کے دعا کرنا، خطبے میں جمعے میں میرا نام لے، یہ چھوڑ دو یہ کام۔ یہ پیسے اس وجہ سے دے رہے ہو کہ دعا کروانے کے پیسے دے، چھوڑ دو۔ عمل ایسے کرو کہ خود دل سے غریب دعا دے، یتیم خود دعا دے، مسکین خود دعا دے، بوڑھے خود دعا دیں، غریب خود دعا دے، عالم خود دعا دے۔ ایسا عمل کرو کہ وہ خود دعا دینے پہ مجبور ہو، اور جب وہ اپنے دل سے دعا نکالے گا نا، دنیا آخرت سنور جائے گی۔ صنائع المعروف تقی مصاری السوء، نیک اعمال ایسے کر دو کہ جس کی وجہ سے رب تمہیں بری موت سے بچا لے گا، یہ حدیث ہے۔ اچھے اعمال کرو، رب تمہیں بری موت سے بچائے گا۔ ہمارے دوست ہیں عبد المالک مجاہد صاحب، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ دارالسلام ایک ادارہ ہے جہاں اسلامی کتابیں پرنٹ ہوتی ہیں، سیکریٹریٹ میں، دنیا کے کئی ملکوں میں۔ یہ خود آج کل ریاض رہتے کئی سالوں سے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، اور انہوں نے اپنے محلے کا، اپنے علاقے کا ایک واقعہ لکھا، ریاض کا سچا واقعہ۔ مکے کا ایک رہائشی، اسے خواب آیا، خواب میں 3 باتیں، یہ نام ہے، یہ اس کا فون نمبر ہے، اس کو عمرہ کروا۔ خواب میں نام بھی، نمبر بھی، اور عمرہ کا کہا گیا، اس کو عمرہ کروا۔ صبح اٹھا، کاروباری بندہ تھا، اپنے کام کاج میں مصروف ہوا، دیکھا اندیکھا کر دیا، بس ٹھیک ہے، دنیا میں آتے رہتے خواب۔ چند دن گزرے، وہی نام، وہی کام، وہی فون نمبر، ارے تمہیں کہا ہے اس کو عمرہ کروا۔ اب یہ تھوڑا سا الرٹ ہوا، لیکن اپنے کام کاج میں پھر مصروف ہو گیا۔ اس کو پھر چند دن کے بعد آیا کہ تمہیں کہا گیا ہے وہی نام، وہی کام، وہی عمرہ، اور وہی بندہ، اور وہی نمبر، یہ۔ اب اس نے کہا 3 مرتبہ خواب آ گئی، کوئی بات تو ہے نا۔ صبح ہوئی، نماز پڑھی، قاری صاحب سے پوچھا، قاری صاحب جی 3 باری خواب آیا ہے، کہنے لگے عمرہ کروا سکتے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کروا۔ پھر دن چڑھا تو اس نے اسی نمبر کو ڈائل کیا، کہا فلاں صاحب جی یہ تمہارا نمبر ہے جی، میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا زوردار کہکا لگا کے، حضرت جی بھول گئے آپ کا میرے سے کیا رابطہ، کسی اور سے کرنا ہوگا، آپ کسی اور کو دیکھیں، نمبر ذرا دوبارہ دیکھیں، میرا آپ سے کیا لینا دینا، اور عمرے کا کیا چکر وکر۔ اس نے کہا یہ تیرا نام یہی ہے؟ اس نے کہا یہی ہے۔ یہ نمبر تیرا ہی، یام میرا، بھائی اسی کو کروانا۔ اس نے کہا میرا تیرے سے کیا تعلق۔ اس نے کہا بس چھوڑ، میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں تو عمرہ کر۔ اس نے کہا چل ٹھیک ہے، کہاں رہتے؟ اس نے کہا ریاض۔ مکے سے ریاض جتنا لاہور سے کراچی، اتنا لمبا سفر۔ اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں، میں خود نہیں آ سکتا، مجھے آ کے لے جا، وہاں پہنچا، عمرہ کروا، واپس چھوڑنے کی حامی بھر، سارا خرچہ تیرا، تو میں عمرہ کر لیتا ہوں، میں ویسے غریب آدمی ہوں، مجھ سے اتنا نہیں ہے۔ اس نے کہا تم تیار ہو، میں آ رہا ہوں۔ یہ اپنے گھر سے نکلا، احرام لیا، سامان لیا، وہاں پہنچا۔ ذہن میں بڑے سکیچ بنائے ہوں گے، وہ بڑا نیک ہوگا، بڑا بزرگ ہوگا، بڑی داڑھی ہوگی، بڑا روتا ہوگا، بہت، لیکن جب اسے جا کے ملا دیکھو اس کو عمرہ کروانا، حیران ہو، اس کو عمرہ کروانا۔ لیکن چونکہ وعدہ تھا، اس کو لیا، احرام پہنایا، غسل وغیرہ سب کچھ کروا کے مکے میں لے گیا۔ بندہ مومن جب پہلی مرتبہ
حرم میں جاتا ہے، بیت اللہ پہ نگاہ ڈالتا ہے، آنکھیں برس جاتی ہیں، دل لرز جاتا ہے، ایمانی کیفیت بڑھ جاتی ہے، روحانیت آ جاتی، عجیب نظارہ ہوتا ہے۔ یا رب ہم سب کو وہ عطا فرما۔ لیکن کیا ہوا، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا، کہتے بس یہ عام نارمل حالت میں آیا ہے، بس عمرہ کر، کوئی محبت نہیں، کوئی ذوق شوق نہیں۔ لیکن اسے کیا پتا ابھی یہ زنگ اترنا تھا، ابھی ریگ مار لگنا تھا، ابھی دل صاف ہونا تھا۔ کہتے ہیں میں نے چکر لگائے تو اس نے بھی چکر لگائے، میں نے نماز پڑھی مقامی، اس نے پڑھی، میں صفا مروہ پہ گیا، یہ بھی گیا۔ اب مجھے اس سے الجھن اور کوفت ہونے لگی، یار میں کس کو اتنا لمبا سفر کر کے عمرہ کرواؤں، اسے محبت ہی نہیں ہے، لگن ہی کوئی نہیں، شوق ذوق ہی کوئی نہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا، بس میرے پیچھے پیچھے کر رہا ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ کر رہا ہے۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ ابھی تو اس کے گناہ صاف ہو رہے ہیں، ابھی وہ دلدل سے نکل رہا ہے، ابھی تو دل کے اندر ایمان کی شمع روشن ہو رہی ہے، ابھی سارے گناہ معاف ہوتے، عمرہ مکمل، گناہ معاف، کھانا کھایا، اب کہتے واپس چلیں، لیکن ایمان کی شمع روشن ہوئی۔ اس نے کہا یار اگر آپ کی اجازت ہو تو میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں، پتہ نہیں پھر آیا جائے نہ آیا جائے۔ اس نے کہا تو نفل پڑھے گا، پہلے تو محبت کوئی نہیں، چل پڑھ لے۔ اس نے کہا اندر جا کے پڑھ لوں، اس نے کہا پڑھ لے۔ اندر گیا، سیڑھیاں اترا، مطاف میں پہنچا، مقام ابراہیم کے پیچھے اب کھڑا ہوا تو رب سے تار مل گئی، انما الاعمال بالخواتیم، اب رب سے تار مل گئی تار۔ قیام کیا تو پورے خشوع سے کیا، رکوع کیا تو لطف آیا، سرور آیا تو لمبا کیا، جب سجدے میں گیا تو سجدے میں گیا تو سجدے میں گیا تو سجدے میں گیا، جب لمبا سجدہ کیا، یہ پیچھے حیران ہو کے اتنی لمبی نماز تو یہ پڑھ ہی نہیں سکتا تھا۔ کہتا ہے میں قریب ہو کے جب اس کو دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی، روح پرواز۔ اب میں حیران، یا رب یہ کون ہے جس کو تو نے 3 مرتبہ خواب میں دکھایا، یہاں پہنچایا، عمرہ کروایا، گناہوں سے معاف کریا، اور اس کو سر سجدے میں رکھا کر اپنے پاس بلایا، جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں اٹھو گے۔ کوئی ہوگا تو جس کی زبان پہ گالیاں، کسی کی زبان پہ قوالیاں، کسی کی زبان پہ نعتیں، اور کسی کی زبان کے اوپر جو ہے وہ گانے، عجیب و غریب کیفیات ہوں گی، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں، کوئی ہسپتال میں، کوئی گھر میں۔ مولا جب یہ اٹھے گا سر سجدے میں تیری تعریف کے کلمات، یہ کون ہے جس کو تو نے عمرہ کروا کے گناہوں سے پاک صاف کر کے حرم کے صحن میں اپنے پاس اس کو بلا لیا۔ میں حیران ہوا، اب مجھے اس سے محبت ہوئی۔ انتظامیہ کو بلایا گیا، اس کو اٹھایا گیا، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، اس کا جنازہ حرم میں ہوا، لاکھوں لوگوں نے جنازہ پڑھا۔ میں انتظامیہ کے پاس گیا، سارا واقعہ سنایا، میرا اس سے وعدہ تھا تمہیں واپس چھوڑ کے آؤں گا، یہ نہیں پتا تھا زندگی ہوگا موت ہو، یہ تو نہیں تھا، لیکن میں اپنے وعدے کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارے ملک کا باشندہ ہے، باڈی میرے حوالے کرے، میں ریاض پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں نے لیا، وہاں پہنچایا، جنازہ ہوا، دفن کیا، لیکن یہ بات میرے ذہن کو ٹکنے نہیں دے رہی، سوچ بار بار آتی ہے، ارے یہ کون تھا، کون تھا، کون تھا، کہاں سے اٹھایا، کہاں پہنچایا، کیسے بلایا۔ 3 دن بڑی مشکل سے گزرے، میں نے اسی نمبر کو ڈائل کیا اور میں نے کہا اے میری بہنا، میں فلاں فلاں شخص ہوں، مجھے صرف یہ بتا دے اس کی نیکی کیا تھی، اس کی نیکی کیا تھی۔ اس نے کہا میرا خاوند زیادہ نیک تو نہیں تھا، میں مانتی ہوں توحید و رسالت تھا لیکن زیادہ نیک نہیں۔ ایک بات ہے، 7 سال پہلے میری ہمسائی بیوہ ہوئی، بچے اس کے یتیم ہوئے۔ 7 سال کے عرصے میں میرا خاوند جب بھی کچھ اپنے بچوں کے لیے لے کر آیا تو 2 ہاتھوں میں اٹھا کر لایا، ایک اپنے بچوں کے لیے اور ایک ان یتیم بچوں کے لیے، ایک اپنی بیوی کے لیے اور ایک اس بیوہ کے لیے، 2 حصوں میں لے کر آتا، ان کے دروازے کے ساتھ لٹکا دیتا، ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹا دیتا اور جلدی سے گھر واپس آ جاتا۔ بچے آواز سنتے تو دوڑتے، عورت لپکتی، آ کر اس شاپر کو اتارتے اور فرماتے یا رب تو دیکھ رہا ہے، ہم اسے کچھ نہیں دے سکتے،
سکتے، لیکن مولا دعا تو ہے نا، جس طرح یہ ہماری دنیا سنوار رہا ہے اللہ تو اس کی آخرت سنوار دے۔ ہمیں یقین ہے ان یتیم بچوں کے دل سے نکلی ہوئی بات، ان بیوہ کے دل سے نکلی ہوئی دعا نے میرے خاوند کی آخرت کو سنوار کے رکھ دیا۔ نبوت کی زبان کہتی ہے السائی علی الارمل والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، بیواؤں کو کما کر دینے والا، مسکینوں کو کما کر دینے والا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، یتیموں کو اپنے سینے سے لگا کر ان کی خواہشات کو سننے والا رب کے ہاں اس درجے پہ ہے۔ جتنا مقام ایک مجاہد کا ہے اتنا ہی مقام اس آدمی کا بھی ہے۔ کبھی کبھی حل لک سر عند اللہ بینک انت و بین اللہ، کبھی ایسا تو ہونا تیرے کچھ ایسے اعمال ہوں جو تیرے اور رب کے درمیان راز ہوں۔ فوٹو نہ بنایا کر، ویڈیو نہ بنایا کر، ان کی عزت کو خراب نہ کیا کر، ان کی عزت کو داغدار نہ کیا کر، بلکہ اپنے اور رب کے درمیان کچھ معاملے سیکرٹ بھی رکھا کر، ایسی نیکیاں بھی کیا کر کہ دنیا خود دل سے تمہیں دعا دے۔ عید کا موسم ہے، کوئی یتیم مل جائے، کبھی تو ایسا ہونا اس یتیم کو اپنے سینے سے لگا کے ٹھنڈ پا دے اور اس کو کہہ بیٹا آج ہر بچہ اپنے باپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے جوتا ایسا ہو، کپڑے ایسے ہوں، معاملات ایسے ہوں۔ آج تیری ضدیں سننے والا اس دنیا میں نہیں ہے، تیری ڈیمانڈ پوری کرنے والا اس دنیا میں نہیں ہے۔ اے میرے بیٹا، اے میرے بھتیجے، چل آ تو میرے ساتھ چل، جو لینا ہے لے لے، آج تیری ڈیمانڈ کو میں پورا کروں گا۔ یقین جانیے کبھی کسی بیوہ کے ساتھ حسن سلوک تو کر دے، آج تیرا سرتاج اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن تیری ضروریات کو میں پورا کروں گا، لیکن اس کی عزت کو نیلام نہ کرنا۔ اگر اخلاص کے ساتھ کر دو گے، یقین جانو اس کے دل سے نکلی ہوئی ایک ایک دعا تمہاری دنیا بھی سنوار دے گی، تمہاری آخرت بھی سنوار دے گی۔ صنائع المعروف تقی مسار السوء، دعا کریں، دعا لیں، دعا دیں، اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، گھر والوں کو، اہل ایمان کو یہ دعا دو اللہ تمہارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کی قسم آج کے دور میں ایمان بہت مہنگی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ آج ہر طرف فتنوں کا دور ہے، الہاد کا دور ہے، عقل پرستی کا دور ہے، نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہے اور اسلام سے دوری کے بہانے ہیں، قسم قسم کے خیالات ہیں، طرز و طرز کے اعتراضات ہیں۔ یہ نوجوان نسل اسلام سے نکل کر میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا رہی ہے۔ آج اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے رب سے سب سے قیمتی دعا ہے۔ اولاد نعمت ہے، والدین نعمت ہیں، صحت نعمت ہے، پیسہ نعمت ہے، حلال کا ہو تو یہ ساری نعمتیں لیکن چھوٹی ہیں۔ اللہ کی قسم ایمان کی نعمت سب سے بڑی ہے اور شیطان اس نعمت کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے۔ رب سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، مولا یہ ہدایت تو نے دی ہے تو جب دے ہی دی ہے اب ہم سے چھیننا نہ، ہمیں اسلام کے اوپر قائم رکھنا۔ آخری وقت آئے تیرا سلام آئے، جنت کا پیغام آئے، ہماری زبان پہ کلمہ توحید ہو، تیری تعریف کے نغمے ہوں۔ اے اللہ ہم زندہ رہیں اسلام پر، موت آئے حالت ایمان پر، اور جو شخص حالت ایمان میں فوت ہوا انہو من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا، جو مجرم بن کے گیا ایسی جہنم ملے گی، نہ زندگی رہے گی نہ موت آئے گی۔ ومن یأتہ مؤمنا قد عمل الصالحات، جو مومن بن کے اس رب کو ملاقات کی، عمل صالح کیے، فاولئک لہم الدرجات العلی، بلند درجات کی ضمانت، جنات عدن، ہمیشہ کی جنتیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان جنتوں کا مالک، وذالک جزاء من تزکا، یہ اسی کو ملے گا جو گناہوں سے بچ جائے گا۔ اے اللہ ہمیں زندہ رکھے اسلام پر، موت آئے
حالت ایمان پہ ہماری نیکیاں اگرچہ نیکیاں نہیں ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہیں، مولا قبول فرما۔ ہمارے گناہ بہت بڑے، ہمارے جیسا گناہ گار کوئی نہیں، تیرے جیسا بخشنہار کوئی نہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔